تو یہ آپ دونوں اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو آپ دونوں کی سیاست کو خطرہ نہیں ہے زرتاج صاحبہ؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں میر صاحب، ان سے پی ایم ایل این سے ان کی اپنی سیاست کو، ان کی اپنی پارٹی کو اور پاکستان کو خطرہ ہے. اس کی وجہ ہے یہ ہار نہیں ماننا چاہتے ہیں. پارلیمانی سیاست کی بات کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی آپ عزت احترام کرتے نا تو آپ تب اچھے لگتے ہیں اگر آپ واقعی فارم 45 پہ 8 فروری کو جیت کے آئے ہوئے ہوں. لیکن اگر آپ 17 سیٹوں سے آپ فارم 47 کے ذریعے، آپ فارم 49 کے ذریعے ابھی تک آپ رزلٹ چینج کر رہے ہو اور آپ کو کہیں پر 3 ووٹ ملا تو آپ نے اس کو 1300 کر دیا ہو، آپ کو آپ کی غلطیاں ایسے پکڑے جا رہی ہوں کہ آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہو، اور آپ کا جو فارم 45 ہے وہ امرود بیچنے کے لیے، پکوڑے بیچنے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے. سرتاج سے نہیں ایک ایگریمنٹ کر لیں آج کہ 2018 کے الیکشن پہ آر ٹی ایس بیٹھنے کے حوالے سے، نتائج تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ تسلیم کریں، اصل حقائق سامنے لے آئیں. جو 2024 کا الیکشن ہے اس حوالے سے میں بھی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار. میر صاحب ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں، میں اس کا بھی بالکل جواب دیتی ہوں. ایک منٹ ذرا ان کی بات سن لیں. جی اب آپ نے بات کی کہ ہم جیل میں کس سے انسٹرکشن لیتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر عمران خان 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کے ملک میں بیماری کا یہ کہہ کہ میں بیمار ہوں یا میری کمر میں درد یا پلیٹلیٹس میرے گرے ہوں، لندن نہیں بھاگا میرا لیڈر. میرے لیڈر کے اوپر آپ نے گھٹیا عدت جیسا مکروہ کیس آپ نے بنایا جس میں آپ نے صرف بشرا بی بی کے خان صاحب کی توہین نہیں کی، آپ نے مجھ سمیت تمام خواتین کی توہین کی ہے. آپ نے جو وہاں پہ باتیں کی آپ نے اس کو اون کیا. آپ نے ٹیبو بنا دیا کہ اس وقت پاکستان میں جو خاتون اگر فرض کرے دوسری شادی کرے گی تو پی ایم ایل این اس کے آڑے آئے گی. آپ لوگوں نے جو پارلیمانی روایت کی دھجیاں اڑائی ہیں آپ پروٹیکٹ کرتے رہیں. آپ کے لوگ یہ وعدہ معاف گواتے ہیں. انٹرپٹ پلیز نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. تو جیل میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کی بات کے اوپر زرتاج گل اور پورا پاکستان 25 کروڑ عوام لبیک کہتی ہے. نہ آپ اس کا نظریہ ختم کر سکیں، نہ آپ اس کی سوچ ختم کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو پابند سلاسل کر دیں گے اور آپ ادھر لٹ مچا کے لوگوں کو مار کے لوگوں کے گھروں کے اوپر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی کرسی بچا لیں گے. یہ آپ کے لیے آگے لے کے جانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. آپ نے بتایا پرانی بات نہیں ہے، آپ نے کہا کہ میں 2018 میں خود الیکشن جیت کے آئی ہوں، ان کے ایک منسٹر کو ہرا کے. آپ نے کہا جی آر ٹی ایس سسٹم کی بات کر لیں. میر صاحب 2 پیمانے ہیں. جب آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں آپ ووٹ کے ذریعے آتے ہیں، ان کی طرح لاٹھی گولی کی سرکار کے ذریعے نہیں آتے، پی ایم ایل این کے جبر اور طاقت کے ذریعے نہیں آتے ہیں. آپ آتے ہیں ووٹ کے ذریعے. ووٹ ہم نے لیا، ابھی بھی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ اپنا ووٹ بتا دیں. دوسرا آپ نے کہا آر ٹی ایس سسٹم. جب آپ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کا دوسرا پیمانہ ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں جاتے ہیں. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ 2018 میں سب سے زیادہ الیکشن ٹرائیبیونل میں پیٹیشن پی ٹی آئی کی تھی. جب آپ لوگوں نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے 33 ووٹ سے 3300 ووٹوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ لوگوں نے ہروایا، انکلز کو فون کر کے جنہوں نے ہمیں تھن میجارٹی کروائی تاکہ آپ رجیم چینج میں آپ ہمیں ختم کر سکے. اور آپ نے چلتی ہوئی حکومت کو رجیم چینج میں 2022 میں آپ نے گرا دیا، جس میں آپ کا اکنامک سروے ابھی بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی گرو جو ہے وہ 6.1% کے ساتھ جاری ہے، اور آپ نے مانا کہ آپ اس وقت مائنس میں جا رہے ہیں. اور اگر آپ 2.3% پہ چلے گئے تو آپ بھنگڑے ڈالیں گے. اچھا اب ایک سوال ہے کہ اگر ان کی حکومت قبل از وقت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی حکومت آ جائے گی؟ دیکھیں میر صاحب میں پرسوں مل کے آئی ہوں خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب کو صرف ملک کی فکر ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کی فکر ہے، اپنے کارکنان کی فکر ہے. انہوں نے اپنے دل کی ضد میں جیل کی کال کوٹری میں ان کو ڈالا. بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر عدت کیس ختم ہوا ہے، یہ مجھے بتایا کہ انہوں نے دہشت گردی کی اس میں ان کو کال کوٹری میں کیوں ڈالا ہوا ہے. ان کو نارمل جیل میں کیوں نہیں رکھتے؟ ان کو تو اب سزا بھی نہیں ہے، ان کو تو باہر آ جانا چاہیے. ان کو باہر کیوں نہیں آنے دیتے؟ خان صاحب ہے، خان صاحب کے آپ بیٹوں سے بھی بات کرنے نہیں دیتے، یہ تاریخ یاد رکھے گی. تو یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی بات سن کے ویسے وہ ہو جاتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے. نہیں مطلب دیکھیے ایک سچا لیڈر ہے، کھرا لیڈر ہے، جس نے ہائیسٹ ووٹ لیا 8 فروری کو، آپ نے اس کو جیل کی کال کوٹری میں بٹھا دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا نظریہ ختم کر دیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی سوچ ختم کر دیں گے. یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کو ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی، یہ زیادتی نہیں ہے؟ ہمیں نہیں ملنے دیا جاتا. میر صاحب میں اپنے جیل ٹرائل میں ملی ہوں، میرا جیل ٹرائل ہے. اور آپ کے اطلاع کے لرزے انہوں نے کہا نا کہ انڈیویجولی اگر کسی کے ساتھ ہوا ہو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے اوپر 43 ایف آئی آر ہے. کل کی تاریخ میں ڈیرہ غازی خان میں میرے اوپر 44ویں ایک اور ایف آئی آر ڈال دی پچھلی ڈیٹ کے اندر. خان صاحب کے بیٹوں کی سے بات چیت کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں گا آپ کے پروگرام میں، لیکن 3-4 باتیں جلدی میں کر لوں کیونکہ وہ خبر ایسی ہے کہ پھر باقی ساری میری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی.
یا ان کی وزن کم ہو جائے گا. گزارش یہ ہے جی کہ عدت کیس جو ہے نا، میں 1 بائی 1 کوئکلی، وہ ہم نے نہیں بنایا، وہ بشرا بی بی کے جو سابق شوہر نامدار ہیں ان کی طرف سے شکایت تھی، وہی ان کے مدعی ہیں، وہی پیش ہو رہے ہیں. لہذا آپ جانیں اور وہ جانیں، آپ کے مسلم لیگ منسٹر ان نون کے کا اس گواہ سے تھے. کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسری بات جی، آپ نے یہ فرمایا جی کہ جو 2018 کا الیکشن اور یہ وہ، میں نے آپ سے کہا اس الیکشن کا آپ فورینسک کروائیں، ہم اس کا فورینسک کروا لیتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی. کس نے کتنے ووٹ لیے، کون کدھر آیا، آر ٹی ایس کس نے بٹھایا، اس کا مستفیض کون ہوا، یہ پتہ لگ جائے گا. پھر جو آپ نے کہا نا کہ رجیم چینج ہوئی، عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، اور میر صاحب کیا ہم اور آپ کسی اور سیارے میں تو نہیں تھی نا، ادھر ہی رہ رہے تھے. اس وقت پوزیشن یہ تھی، مطلب ہم تو پارٹی کے اندر بھی ڈیوائیڈ تھی کہ رجیم چینج کریں یا نہ کریں، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں. اکثریت تھی کہ لے آئے. خدا کی قسم اس وقت ان کی حالت یہ تھی، ان کے ایم این ایز کی، سٹنگ ایم این ایز کی، حلقے میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے تھے. یہ حالات تھے اس وقت پاکستان. تو پھر آپ نے بلنڈر مار دیا ان کو، اوپر اسمان میں چڑھا دیا کہ مار دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا، بڑی غلطی تھی، میں بھی ان لوگوں میں تھا جو کہہ رہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہونی چاہیے، لیکن اکثریت کا فیصلہ تھا. اس وقت حالت یہ تھی، جو کہہ رہے ہیں نا ملک یوں جا رہا تھا، یوں نہیں جا رہا تھا، یہ لوگ حلقے میں نکل نہیں سکتے تھے. یہ اصل حقیقت تھی. دوسری بات یہ ہے جی جو آپ نے فرمایا، پسینہ ان کو بہت آ رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو کوئی رومال شمال دیں، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں. آپ نے نہیں، میری جب آپ باتیں چھپاتے نا تو یہی حشر ہوتا ہے. مجھے ذرا ٹیمپریچر تھا، میر صاحب کا حکم تھا. اچھا جی، آپ تو ٹیمپریچر ہوگا آپ کو. اچھا، ٹیمپریچر اور بڑھے گا. دوسری بات جو آپ نے کہا نا جی کہ آپس کی جو لڑائی ہے، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے. عمران خان کو نہ کوئی ووٹر چاہیے، نہ عمران خان کو اپنا کوئی ورکر سے پیار ہے. عمران خان کو صرف اقتدار چاہیے. اگر اقتدار ہے، ملک بھی چاہیے، حکومت مل گئی تب، ورنہ کچھ نہیں. آخری جو بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا تھا، آپ نے کہا جی بیٹوں سے بات نہیں کرنے دیتے. بریکنگ نیوز یہ ہے، مجھے ابھی نہیں پتا جیل کا، اگر نہیں کرنے دے رہے تو زیادتی کر رہے ہیں، میں بات کروں گا، بالکل وزیر داخلہ سے بات کروں گا کہ کرنے دیں. لیکن وزیر داخلہ سے میں کروں گا کہ جی کرنے دیں. لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مجھے زرتاج یہ بتائیں کہ 4 سال جب عمران خان وزیر اعظم تھے، کیا وہ اپنے دونوں بیٹوں سے ایک دفعہ بھی ملے؟ نہیں ملے. میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور اس لیے نہیں ملے کہ بشرا بی بی نے منع کیا ہوا تھا. یہ تو اب آپ بڑی پرسنل بات کر رہے ہیں. پرسنل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. میں ذرا جواب دینا چاہتی ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ بریک پہ مت حقیقت ہے. جائیں. یہ حقیقت ہے کہ وہ 4 سال اپنے بیٹوں سے نہیں ملے. چلے جواب لے لیں پھر. جی میر صاحب، سب سے پہلے میں خان کی ترجمان یہاں پہ بیٹھی ہوئی نا، خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر ہے، میرا ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے. آپ نے مجھے بینچ کا نشان دیا تھا، آپ نے تو ہمارا بلے کا نشان بھی چھین لیا. تو آپ بینچ کے نشان پہ بھی جیت گئی ہیں؟ جی، میں بینچ کے نشان کے اوپر بھی جیت گئی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو خان اگر آپ کو چمٹا ملتا پھر بھی جیت جاتی. چمٹے سے بھی دھلائی کرنی تھی. ہم نے تو ان کو بینگن سے بھی ہرایا ہوا ہے، ہم نے تو ان کو چمٹے سے، جوتے سے بھی ہرایا ہوا ہے. سوال کا جواب چلے، خان کی ترجمان میں بیٹھی ہوئی ہوں. خان جو ہے وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اور خان کو کتنے ووٹرز چاہیے. خان ملک کا جو ہے وہ مقدمہ لڑ رہا ہے. خان جو ہے وہ پاکستان کا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اس کو چاہیے تھی، اس شخص نے جھکنے بکنے سے انکار کر دیا. وہ قوم کی خاطر اس وقت جو ہے وہ جیل کی کال کوٹری میں، آپ نے اس کو بند کیا ہوا ہے، ورنہ وہ شخص اس وقت وزیر اعظم ہوتا. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے، آپ کا جو اپنی پارٹی نا، اس کے وزیر اعظم کے ترجمان بنے. پہلے تو ہمیں یہ بتائے کہ نواز شریف کی جو اس وقت حالت ہے وہ کیا ہے، کون سی بیماری کا بہانہ انہوں نے اب سوچنا ہے اپنے لیے. پلیٹلیٹس تو کہانی تو ختم ہو گئی، اب جو ہے وہ کمر درد کی بھی کہانی ختم ہو گئی. کوئی تیسری بیماری ڈھونڈے جس کے اوپر آپ نے 150 کے اسٹامپ پیپر کے اوپر آپ نے ملک سے بھاگنا ہے. آپ اپنے لیڈر کی بات بتائیں، آپ ان کے ترجمان بنے. میرا لیڈر اس ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے جبر اور ظلم اور فسطائیت کا اس وقت مقابلہ کر رہا ہے. آخری بات میر صاحب، انہوں نے کہا کہ میں وزیر داخلہ سے کہوں گا کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں. یہ مجھے یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حیثیت زیادہ ہے یا اس کی انٹیریئر منسٹر کی حیثیت زیادہ ہے؟ یہ مجھے بتا سکتے ہیں. متعلقہ کیس ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم فارم 47 والا بھی کٹ موشنز کے اندر، بجٹ کے اندر، پارلیمان کے اندر موجود تھا، لیکن انٹیریئر کے کٹ موشنز کے اوپر جو کہ مینڈیٹری ہے، ان کا انٹیریئر منسٹر پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کیا ان کی اتنی جرات ہے، اتنی حیثیت ہے کہ یہ انٹیریئر منسٹر سے جا کے یہ پوچھ سکے، اتنی بات کرے جتنا آپ میں واقعی دم ہے. وہ آپ میں دم نہیں ہے. باقی یہ کہ آپ کے یہ معاملات ہیں، یہ جو معاملات، ہمارے وزیر داخلہ کی ترجمان بن رہی ہیں، ہماری گورنمنٹ کی ترجمان بن رہی ہیں. وہ آپ کے ہیں وزیر، انٹیریئر منسٹر. وہ کس کے سینیٹر ہیں؟ ہمارے سینیٹر ہیں. وہ ہمارا وزیر داخلہ ہے. اچھا، کمال ہے. پکی بات ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو وزیر سارے تھے
رنگ رنگ کی ٹوپیاں پہنی ہوئی، رنگ رنگ کے گھاٹ کے پانی پیے ہوئے، وہ کیا تھے؟ ہمارے ایک یہ 2 وزراء کے اوپر آپ اس طرح کے الزام لگا رہی ہیں، آپ تو چوں چوں کا مربع تھے۔ کتنے پی ٹی آئی کے اصل چہرے آپ کی کابینہ میں تھے، مجھے وہ بتا دیں۔ میر صاحب لسٹ منگوائیں، میں آپ کو بتا دیتا ویسے ہوں۔ تو آپ ان کے وہ منسٹر جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ ہیں، فیصل واڈا۔ نہیں میر صاحب پتہ ہے نہیں، کیا، میں کہتا پال ہوں چودھری، پی ٹی آئی کے نہیں، کتنے نہیں، لوگ تھے؟ میر صاحب میں تو اصل ہوں میں پی ٹی آئی کتنے لوگ تھے؟ میں تو یہ ہوں پوچھیں۔ پوزیشن، میں ان کے اوپر اچھی لگتی ہوں، کرٹیسزم کرتے ہوئے میں ان سے سوال جواب کر سکتی ہوں کہ ملک میں اس قدر اس وقت دہشت گردی کیوں ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، اس وقت ملک کے اندر چادر اور چار دیواری کو کیوں پامال کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ خواتین اس وقت جیلوں کے اندر کیوں ہیں، آپ کی دور حکومت ہے، اس وقت ملک میں لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں آپ کی بے روزگاری اور آپ کے بجٹ کی وجہ سے۔ یہ یہاں پہ مجھے سوال میرے سے جواب کر رہے ہیں، میرے لیڈر کا، اپنے لیڈر کا، آپ حکومت ہیں، آپ لوگوں کے پاس آپ کو زبردستی حکومت ہے، آپ اپنی حکومت کا بتائیں کہ آپ کے دور میں ڈرون اٹیکس دوبارہ شروع ہو گئے، آپ کے ساتھ افغانستان حکومت آپ کو بات نہیں کری، ایران کے ساتھ آپ کو تعلقات کا اچھا پتہ آج ایک نہیں اچھی ہے۔ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، صنم جاوید رہا ہو گئی ہیں، ان کو کورٹ نے کہا کہ آپ جائیں اپنے گھر۔ وہ تو اب ان کا آخر اختیار اور بس ختم ہو گیا نا، تو اس لیے رہا ہو گئی ہے۔ صرف صنم جاوید نہیں میر صاحب، عالیہ حمزہ بی بی کو اس وقت جو ہے پابند سلاسل ہے، ان کو بھی اس وقت رہا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہیں، بے گناہ اس وقت جیل کے اندر ہے، ان کو آنا چاہیے۔ آج جو انہوں نے ایکس جو ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، بخار کے اندر اس کو گھسیٹتے رہے ہیں، بخار کے اندر اس کو پیش کیا، ہتھکڑیوں کے اندر پیش کیا۔ آئی پروٹیسٹ میر صاحب، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت زیادتی ہے، جس چلیں ان پہ کسی نے کوئی چرچ تو نہیں ڈالی نا، جو آپ لوگ ہمارے پہ ڈالتے رہے ہیں۔ ویسے پیش ہی ہوتے رہے ہیں نا، پیشیاں ہم نے بھی بھگتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بھی پہلے بھی حکومت تھی، اور ہمارے اوپر جب ہماری خواتین کے اوپر آپ سڑکوں کے اوپر ان کو گھسیٹ رہے تھے نا، تو آپ کے انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ کو چاہیے تھا کہ ڈی جی نارکوٹکس سے سوال کرتے۔ آپ میں جرأت تھی ڈی جی نارکوٹکس سے سوال کرنے کی، یا ادھر صرف پریس کانفرنس میں یا ٹاک شو میں آپ نے رونا ہے؟ اس کے اوپر مجھے بتا دیں ڈی جی نارکوٹکس کس کے اندر ہوتے ہیں؟ عمران خان کے کہنے پہ، تو ہم ڈی جی سے کیا سوال کریں؟ آپ کے کہنے پہ ان کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی، آپ کے کہنے پہ سارا کام ہوا۔ اور میر صاحب ایک آخری جملہ جو انہوں نے ساری جذباتی تقریر کی ہے، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کل کو ان کو کلین چٹ نہیں ملنی، عوام نے ان کو کلین چٹ نہیں دینی ہے۔ جو ہم سے سوال کر رہی ہیں میں بالکل اس کا جواب دوں گا، گورنمنٹ کی جو آپ ذمہ کو داری پتہ ہے ہے میں یہ اس کا بیوروکریٹس جواب کے دوں گا، پاس جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کو ڈی لیکن سی کیا مجھے کہتے صرف ہیں؟ یہ بتا یہ دیں جاتے ہیں ہمارے حلقے میں کام کہ کرتے کیا ہیں، ڈی سی ان یہ کو کہتا ہے ملک جو تمہیں ہے، زبردستی جتوا میر دینا صاحب یہی کافی ہے، میں ان سے چھوڑو۔ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک صرف مسلم لیگ نون کا ہے کہ آپ لوگ نہیں، آگ آپ کا تو لگائیں، خیر بالکل آپ نہیں، لوگ وہ تو آگ آپ لگائیں دشمنی کریں، اور میں صرف سمجھ ہم کو آ گئی جائیں، ہے۔ آپ لوگ ہر جگہ جو ہے وہ انتشار پھیلائیں اور ہم صرف اس کو کم کریں؟ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ اچھا یہ جو بات آپ دونوں کر رہے ہیں کہ یہ ہم سب کا ملک ہے، آپ کی بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری